یہ نورانی جسم ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں، لا یذکر ولا یؤنث، ان میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہے اور یہ کیا ہے، یہ عورت ہے، نر مادہ ان میں نہیں، شادیاں نہیں کرتے، بچے ان کے نہیں ہوتے، نورانی مخلوق ہے۔ اور ان نورانی مخلوق میں یعنی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے شان والا، سب سے مرتبے والا، یعنی اگر کہوں سید الملائکہ ہے تو وہ جبریل ہے۔ وہ کون ہے؟ جبریل ہے۔ یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک جبریل جیسے قطمیر، اور ایک جبریل کیا جیم کے زبر کے ساتھ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جبرائیل، کیا جبرائیل، یہ سارے نام ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں، اور علامہ ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبریل کا معنی ہوتا ہے، جبر عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، کس کو؟ بندے کو کہتے ہیں، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ تو اب معنی ہوگا جبریل یعنی اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، کیا؟ تو اسر کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو جبریل سید الملائکہ ہیں، تمام انبیاء پر وحی لانے والے یہی فرشتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 97 اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من کان عدوا لجبریل قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ دماغ حاضر رکھیے تو کچھ آپ کے دل دماغ میں موتی قرآن کے اتریں گے۔ یہودی آئے نبی کریم کے پاس، کئی سوالات پوچھے انہوں نے کہ ان سوالات کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کے ہر سوال کا جواب میرے پیغمبر نے دیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی نبیوں پر وحی کون لاتا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جبریل لاتے تھے۔ جب آخری بات اٹک گئی آ کے تو انہوں نے بہانہ تلاش کیا انکار کا۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اچھا آپ یہ بتائیں آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا یہودیوں، مجھ پہ وحی لانے والا بھی جبریل ہے۔ کون ہے؟ جبرائیل وحی لے کے آتا ہے۔ تو فوراً کہنے لگے ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ آپ پر جبریل وحی لے کے آتا ہے، اور یہ جبریل وہ فرشتہ ہے ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اچھا تمہارا کیسے دشمن ہے؟ کہنے لگے یہی وہ فرشتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری قوموں پہ سزائیں یہ لے کے آیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ قوموں کی بستیاں جبریل نے الٹی ہیں، چیخ بھی جبریل نے لگائی، کلیجے پھٹ کے کئیوں کے۔
تو کہا یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب ہی ہمیشہ لے کے آیا ہے، لہٰذا اگر یہ نہ کوئی میکائیل وغیرہ وہی لے کے آئے تو پھر مان جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خط جو لے کے آیا ہے نا، یہ ڈاکیے کا نام فلاں ہے، اگر فلاں نہ لے کے آتا، فلاں لے کے آتا تو پھر ٹھیک ہوتا، تو میکائیل وہی لاتے تو ہم مان جاتے۔ قرآن نے اس کا جواب یوں دیا، فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یہ قرآن جبریل کا نہیں ہے، بے شک قرآن تو جبریل نے آپ کے دل پہ اتارا ہے بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ جبریل صرف لانے والا ہے، ظالموں یہ کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی توک نہیں بنتی انکار کی۔ خط مجھے کراچی سے حزب اللہ بھائی بھیجیں جی، اور لانے والا یا کالس کا کوئی بندہ ہو، میں خط آپ لے کے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ خط اگر علی چند لے کے آتا تو پھر میں مان جاتا، فلاں لے کے نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو عقل مند مجھے یہی کہے گا مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، خط لانے والے کو نہ دیکھیے، خط بھیجنے والے کو دیکھیے۔ تو جبریل تو قرآن نازل کرتا ہے آپ کے دل پر، کس کے اجازت سے، حکم سے؟ باقی قرآن تو اللہ کا ہے، کلام تو میرے رب کا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے قرآن۔ اب سن لیجئے جبریل کا مقام، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے، سن لو کائنات والو، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وہ جبریل اور جبرائیل کا دشمن ہو، تو سن لیجیے، یا میکائیل کا دشمن ہو، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل سے دشمنی کرو اور اللہ سے دوستی کرو، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں اور میں ان کافروں کا دشمن ہوں۔ یہ ایک مقام جبریل کا تعارف۔ آئیے جبریل کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جبریل میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی ملاقاتیں کیسی ہوتی تھیں؟ کئی صورتیں ہیں۔ اکثر اوقات جبریل میرے پاک پیغمبر سے جب ملنے آتے تو انسانی شکل میں آتے تھے۔ اکثر اوقات کس شکل میں آتے تھے؟ انسان کی شکل میں آتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو آج سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام میں سے یہ واحد صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دحیہ کیا نام ہے صحابی رسول کا؟ حضرت دحیہ، یہ واحد صحابی ہیں جو شکل و صورت میں بڑے خوش رنگ تھے، بڑے حسین تھے۔ جبریل اکثر ان کی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ میں یہ واحد صحابین کی خصوصیت ہے، جبریل عموماً ان کی شکل میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر جلوہ افروز ہیں،
دحیہ کلبی، ان کی شکل میں جبریل آئے، گفتگو جاری ہے، کافی دیر باتیں ہوئی، جب اٹھ کے چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے پوچھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر بڑی باتیں ہو رہی تھی، آپ نے بڑی گفتگو فرمائی۔ فرمایا عائشہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے پاک پیغمبر میں نے دیکھا ہے اس کو۔ فرمایا کون تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی فلاں صحابی حضرت دحیہ ہیں۔ کون ہے؟ فلاں صحابی ہیں حضرت دحیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ دحیہ نہیں، یہ جبریل ان کی شکل میں آئے تھے۔ یہ ایک انداز۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت جبریل امین میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں آتے تو کسی اجنبی دیہاتی کی شکل میں آ جاتے۔ کس کی شکل میں؟ بالکل دیہاتی، اعرابی، انجان کسی شخص کی شکل میں آ جاتے۔ جیسے امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یکایک صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عجیب شخص اندر داخل ہوا، گنگریالے بال۔ کیسے بال؟ گنگریالے بال، شدید سواد الشعر، شدید بیاض الثیاب، سخت سیاہ بال اور بالکل تیز سفید کپڑوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے نشانات بھی نہیں ہے کہ چلو لمبا سفر کر کے آئے ہو، کس سفر کے گرد و غبار پڑی ہو۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ مجمع چیرتے ہوئے آگے آیا اور نبی علیہ السلام کے زانوؤں کے سامنے یوں دو زانوؤں کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ نبی کریم کے زانوؤں پہ رکھے اور پوچھنے لگا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ فرمایا اسلام کیا چیز ہے؟ نبی کریم نے بتلایا اسلام یہ ہے۔ فرمایا اچھا اخلاص کیا ہے؟ کیا عبادت میں اخلاص کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے۔ مل احسان، تو نبی کریم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ سوالات و جوابات ہوئے۔ اگلا سوال بھی سن لیجئے۔ بہت سارے نئے ساتھی ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر میرا ایک مستقل جمعے کا بیان ہے، اس کا عنوان ہے حدیث جبریل۔ تو میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کرتا، وہ ایک تفصیل طلب ہے، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جبریل نے سوالات کیے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی حیران ہیں، عجیب آدمی ہے، باہر سے آیا، سوال بھی کرتا ہے، جواب سن کے پھر تصدیق بھی کرتا ہے، جی ہاں ٹھیک کہا آپ نے، جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ عجیب آدمی ہے۔ پھر پوچھا اچھا قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اور سوال کرنے والے جس طرح قیامت کا علم تجھے نہیں اسی طرح مجھے بھی نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہر سوال کا جواب دیا۔ جب قیامت کا پوچھا تو فرمایا جس طرح مجھے علم نہیں اسی طرح تجھے بھی علم نہیں ہے۔ یہ ان 5 چیزوں میں ہے جن کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ سوال و جواب ہوئے۔
اٹھ کے جانے لگا۔ جب چل پڑا نبی کریم نے فرمایا عمر اٹھیے، جلدی اس بندے کو تلاش کرو۔ جیسے ہی وہ مجلس سے نکلا فرمایا جلدی ڈھونڈو۔ نکلتے ہیں صحابہ کرام دائیں بائیں، پورا مدینہ چھان مارا، کہاں چلا گیا؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے تو ہر طرف دیکھا نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا نہیں آئے گا، یہ کوئی دیہاتی نہیں، یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل کا ایک انداز یہ ہے۔ آئیے ذرا ایک اور انداز بتلانے لگا ہوں۔ پہلی ملاقات جبریل کی اور میرے پاک پیغمبر کی کہاں ہوئی؟ غار حرا میں۔ کہاں؟ غار حرا میں، جب آپ کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، یعنی آپ کو رسالت کا اعلان کا نہیں کہا گیا تھا۔ فرماتے میں عبادت میں مصروف ہوں غار حرا میں، اچانک کوئی شخص داخل ہوا۔ جب داخل ہوا میں بھی کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، ان میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا، میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ فأخذنی فغتنی حتی بلغ منی الجہد، مجھے پکڑا اس جبریل نے، سینے سے لگایا، خوب دبایا، دبانے کے بعد مجھے چھوڑا، فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دیا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ یہی جواب دینے کے بعد جب آپ نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑا، سینے سے لگایا اور چھوڑا، تو ساتھ ہی کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی 5 آیتیں بتلائیں اور میری زبان پہ قرآن جاری ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری ملاقات، لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور سمجھا دوں آپ کو فائدہ دے گی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جبریل کو اپنی اصلی حقیقی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اپنی اصلی حقیقی شکل میں کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ ذرا سناتا ہوں، حیران رہو گے۔ پہلا مقام، اور انشاءاللہ میں قرآن پڑھوں گا، باہر نہیں جاؤں گا قرآن و حدیث سے۔ فرمایا پہلا مقام، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں مکہ کے باہر اجیاد کے محلے میں جا رہا تھا، چلتے ہوئے اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی۔ جب میں نے آواز سنی فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي، تو میں نے آسمان کی طرف یوں نگاہیں اٹھائیں۔ فرمایا جب میں نے نگاہ اٹھائی تو میں دیکھتا ہوں کہ فضا کے اندر، افق یعنی زمین سے آسمان تک، یہ ساری فضا جو خلا ہے وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہ اپنی شکل میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا بڑا وجود ہے اس کا کہ ساری فضا زمین سے آسمان تک ساری فضا پر ہو گئی۔ اتنا بڑا وجود ہے اس کا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ فرمایا اسی حالت میں وہ میرے قریب ہوا۔ کیا ہوا؟ قریب ہوا۔ بس میں گھبرا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں کیا ہو گیا؟ گھبرا گیا، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی، اور میں وہاں سے فوراً گھر آیا۔ گھر آتے ہی کہا زملونی دسرونی، مجھ پہ کمبل ڈالو، چادر اوڑھو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ بخار چڑھ گیا، سردی لگ رہی، فرمایا مجھ پہ کمبل اوڑھو۔ یہ پہلا مقام۔ دوسری مرتبہ، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے،
ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورۃ النجم ہے، 27واں پارہ ہے، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ میں ابتدائی آیتیں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا مضمون ذہن میں آ جائے۔ توجہ ہے؟ آپ کچھ پریشان سے بیٹھے ہیں جی؟ مضمون کچھ الگ سا ہے تو بہت سارے چہروں کو بڑی حیرانگی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات کا کہیں بیان تھا میرا، تو رات کے اندھیرے میں جب میں بیان کر رہا تھا، عشاء کے بعد کافی رات گزر چکی تھی، تو اس وقت میں نے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ بیان شروع کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان یہاں تک پہنچایا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ پہنچتے ہیں، آگ نظر آتی ہے، جب آگ کو دیکھتے ہیں وہ درخت میں جل رہی ہے، جب اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو درخت پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے کلیم حیرانگی ہے، سفر بھی ہے، اجنبی ہیں، بیوی بیمار ہے، راستے میں بچے کی ولادت کی تکلیف میں ہے، ویسے بھی عجیب سے حالات ہیں۔ دری اسنا یہ معاجرہ دیکھا کہ سبز درخت میں آگ جل رہی ہے، درخت بھی نہیں جل رہا، اور اتنے میں نے کہا کہ نادا، اللہ نے اوپر سے آواز دی کہ انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، سوچ میں بھی نہیں، فرمایا میں اللہ ہوں۔ جب اللہ نے آواز دی، قرآن کہتا ہے، میں نے بیان کیا، ایک نوجوان بعد میں مجھے ملا، کہتا ہے کہ اگر آپ دوسری مرتبہ کہہ دیتے تو میں مر جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھ پہ اتنی ہیبت آ گئی اس کے انداز سے، کہتے ہیں میں نے پہلے نہیں سنا۔ تو کئی جبرائیل کا تذکرہ تو آپ سنتے ہیں، تھوڑا سا تعارف تو اجنبیت دور کیجئے، خدا را انشاءاللہ جبریل کی محبت بھی دیکھو گے تو آپ جھوم جاؤ گے ذرا۔ فرمایا کہاں سے بات چلائی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ غروب ہو جائے، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى۔ او مکے والو، تمہارا ساتھی میرا پیغمبر، ما ضل صاحبکم، تمہارا یہ ساتھی میرا پیغمبر یہ بٹکا بھی نہیں، وما غوا، اور یہ گمراہ بھی نہیں ہوا۔ طلباء کے لیے، ذوق رکھنے والوں کے لیے، قرآن کا ذوق رکھنے والوں کے لیے نکتہ عرض کر دوں، سمجھ میں آ جائے تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، تمہارا ساتھی گمراہ بھی نہیں ہوا، بٹکا بھی نہیں ہے۔ اس کا پہلی بات کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ قسم ستارے کی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے غروب ہونے کی اٹھائی جا رہی ہے، اور جواب قسم میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی میرا پیغمبر گمراہ بھی نہیں ہوا، بہکا بھی نہیں، راستے سے ہٹا بھی نہیں ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ سنو پھر سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ فرماتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ستارہ، سورج، چاند، ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، اذا ہوا، پھر جب غروب ہوتا ہے، تو ہری پور والوں طلوع ہونے کے بعد ستارہ دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جاتا، طلوع ہونے کے بعد بالکل سیدھا اپنے غروب ہونے کی جگہ تک جاتا ہے۔
جہاں جیسے طلوع ہوتا ہے بالکل غلط نہیں ہوتا دائیں بائیں، سیدھا غروب ہونے کی جگہ تک جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح ستارہ غروب ہونے تک اپنی منزل سے بھٹکتا نہیں، اسی طرح میرا پیغمبر بھی حق بات کہنے میں بھٹکا نہیں ہے۔ راستہ یہ بالکل ٹھیک سمت جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آگے یہ جو قرآن سنا رہا ہے تو کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ نہیں کہہ رہا، نہیں بولتا اپنی خواہش سے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر قرآن جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، میری وحی سے بول رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں میری وحی سے بول رہا ہے۔ آگے ذرا سنیے۔ اچھا یہ وحی کون لے کے آیا ہے، کس نے بتایا؟ فرمایا علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن سکھایا ہے ان کو شدید القویٰ، سخت طاقت والے نے۔ کس والے نے؟ طاقتور نے۔ ذو مرت، جو بڑی طاقت والا ہے، زور والا ہے۔ فاستویٰ، پس وہ جبریل فاستویٰ قائم ہوا، درست ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، درا حال ہے کہ وہ جبریل افق اعلیٰ میں تھا۔ کدھر تھا؟ آسمان کے افق کناروں میں تھا، اور میرے پیغمبر نے ان کو دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دنا، اللہ، ثم دنا، پھر وہ جبریل قریب ہوا میرے پیغمبر کے، فتدلی، پس اور قریب ہوا۔ پتہ نہیں آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرمایا جبریل کو آسمان کے کھلے کناروں میں دیکھا، ثم دنا، پھر وہ جبریل قریب ہوا، فتدلی، اور نیچے ہوا، قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا جتنا تیر جو کمان کا ایک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ قوسین، ہر کمان کے اندر ایک تانت لگی ہوتی ہے، کیا دیکھیے نا، ایک رسی سی ہوتی ہے، دھاگا، جس کے اندر تیر کو ڈالا جاتا ہے اور کھینچ کے مارا جاتا ہے۔ اس تار کے دو حصے ہوتے ہیں، دستے سے اس طرف کا حصہ اور دستے سے اس طرف کا حصہ، دستہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ اس تار کے ان دونوں حصوں کو قوسین کہا جاتا ہے۔ کیا؟ ہاں، تو ایک تیر میں، ایک کمان میں دو قوسین ہوتے ہیں۔ اب معنی ہوگا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جبریل اور میرے پیغمبر کے درمیان فاصلہ جتنے کمان کے دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے، کمان کے دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب جبریل آ گیا، میرے پیغمبر کے جبریل اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ یہ ایک مقام۔ دوسری مرتبہ جبریل نے میرے پاک پیغمبر نے جبریل کو معراج کی رات دیکھا۔ کون سی رات؟ معراج کی رات۔ جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، ساتوں آسمان اوپر،
سدرہ کہتے ہیں بیری کو، کس کو؟ بیری کے درخت کو عربی میں سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی ہوتا ہے آخری بارڈر، آخری بارڈر، انتہا۔ تو اس کو سدرۃ المنتہا، آخری بارڈر والا درخت بیری کا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس بیری کے آگے کوئی فرشتہ قدم بھی رکھ نہیں سکتا۔ جبریل یہاں رک گئے، اس سے آگے میرے پیغمبر چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو میں نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے، آئیے ذرا سن لیجئے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، البتہ تحقیق میرے پیغمبر نے جبریل کو دیکھا ہے نزلتاً اخری، اے مرتاً اخری، دوسری مرتبہ۔ کہا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ وہاں جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب جبریل کو دیکھا، اس نے پر کھولے تو 600 پر تھے۔ کتنے پر؟ 600 پر تھے جبریل کے۔ اور جب اس نے پروں کو کھولا، مشرق سے مغرب تک ساری فضا کو پر کر دیا، اور فرمایا، صحیح مسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے جبریل کے پروں کو جب کھلا ہوا دیکھا تو آپ کے پروں سے یاقوت جواہرات گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے، قیمتی جڑ رہے تھے۔ ایک عجیب منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا کہ یہ قیامت بھی ایک بہت دلچسپ معرکہ ہوگا۔ کیا؟ ڈر ہیبت سب چیز اپنی جگہ، لیکن یہ اس لحاظ سے بھی ایک عجیب معرکہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا کہ اس دن ہم ان ساری حقیقتوں کو دیکھیں گے جن حقیقتوں کو ہم نے سنا تھا، دیکھا، وہ دیکھیں گے وہاں۔ تو جب جبریل کو ادھر دیکھو گے نا، میری یہ تقریر یاد آئے گی۔ اللہ ہمیں دکھائے وہ منظر کیا ہم مسجد نمرہ میں بیٹھ کے بھی سنا کرتے تھے۔ تو جبریل کو دیکھو گے، میکائیل کو دیکھو گے، اسرافیل کو دیکھو گے۔ کون سا اسرافیل؟ جب قرب قیامت، جب قیامت برپا ہوگی، جب اس باجے اور بگل کے اندر وہ پھونکے گا، ایک باجا اس نے منہ میں لی ہے، سور کا معنی ہی وہ ہوتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور وہ جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا ہے، اس نے وہ بگل منہ میں لیا ہے، انتظار میں کھڑا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں، وہ اسی انتظار میں کھڑا۔ اور اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سور اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری زمین اگر اس میں ڈال دی جائے تو یوں لگے گا جیسے گندم کا دانہ پھینکا ہے۔ تو جبرائیل کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر عجیب منظر نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبروں کو دیکھیں گے، سید الانبیاء کو دیکھیں گے، پھر ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے خود اللہ کریم کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا، جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ آئیے جبریل کا تعارف کرواتے ہوئے ایک قدم مزید بڑھتا ہوں کہ جبریل کیا ہے۔ یہ میرے سامنے 30واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت التکویر ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ قرآن تو
معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. کون سا معزز فرشتہ؟ ذی قوت، جو کیسا ہے؟ ذی قوت، قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے یہاں بہت بڑے مرتبے والا ہے. مطاع، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے. ثم امین، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے. امین، اور ہے بھی امانت دار. یہ جبریل کا تعارف ہے. اب ایک قدم ذرا اور آگے سن لیجئے تاکہ ذرا مزہ آ جائے. نبی کریم کا جبریل کے ساتھ اتنا پیار بڑھ گیا، اتنا پیار بڑھ گیا. بعد میں ابتدا میں تھوڑا اجنبیت تھی، پھر کیا ہو گیا؟ محبت اتنی بڑھ گئی کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے. جبریل آتے ہیں، حدیث پڑھتا ہوں پھر آیت پڑھتا ہوں. جبریل آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا وجہ ہے؟ یا جبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا. او جبریل کیا وجہ ہے تو ہماری زیارت کے لیے بہت کم آتا ہے؟ یعنی تو جتنا آتا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا؟ آپ مجھے یاد آتے ہیں، آپ زیادہ کیوں نہیں آتے جلدی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اکثر کبھی کبھی گفتگو میں بھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے کہ کاش جبریل آ جائے. جبریل فرمایا جبریل تیری ملاقات کا اتنا شوق ہوتا ہے، تو بار بار جلدی کیوں نہیں آتا؟ جلدی آیا کرنا. تو جواب سن لیجئے ہری پور والو. جبریل سورہ مریم آیت نمبر 64 اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا. ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. فرمایا یہ جو ہم اترتے ہیں کس کے حکم سے اترتے ہیں؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے. اتنی طاقت لیکن نیچے اترنا رب کی اجازت کے بغیر جبریل کے بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر، ہم رب کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. اور آج آپ بھی ذرا سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، کس سے؟ ایسے بھی تو بندے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. جی اللہ ہمیں انہی میں کر دے. فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو نادا جبریل، جبریل کو آواز دیتے ہیں او جبریل ادھر آ. جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں او جبریل فلاں بندہ جو زمین پہ ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں بندہ، میں تیرا رب اس سے پیار کرتا ہوں فَأَحِبَّهُ. او جبریل تو بھی اس سے پیار کر. میں اس سے پیار کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے پیار کر. تو جبریل کہتے ہیں اللہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس سے ہم پیار کیوں نہ کرے. جبریل نیچے اترتا ہے. باقی فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربنا. او جبریل رب نے کیا آرڈر جاری کیا ہے، رب نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ ہری پور والوں سنیے. تو جبریل باقی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلا کے یہ کہا ہے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. تو فرشتے کہتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں جس سے رب پیار کرے
اس سے جبریل کیوں نہ پیار کرے؟ تو سارے فرشتے کہتے ہیں جس سے اللہ اور جبریل پیار کرے اس سے ہم سارے فرشتے کیوں پیار نہ کریں؟ تو آسمانوں میں فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس محبت کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ ہاں وہ بھی ذرا سنیے، وہ کیا ہے؟ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ ایسے بندے کو زمین میں قبولیت عطا کر دیتے ہیں، نہ کسی کو اس کے رنگت سے کوئی واسطہ، کوئی نسب اور قوم سے واسطہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس پہ مرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ، اللہ پیار کرے، جبریل کرے، فرشتے کریں، تو جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ بھی اس سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ پیار کرنے لگتے ہیں، بس وہ لوگوں کے دلوں میں بسنے لگتا ہے۔ اللہ، تو جبریل کی محبت کا بھی ایک انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ایک اور انداز بھی سن لیجئے، بات طویل ہوتی جا رہی لیکن خیر میں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جبریل نبی علیہ السلام کے پاس آتے کبھی تو کیا کہتے؟ جب اللہ کے پیغمبر بیمار ہوتے تو جبریل آتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جبریل نے آ کے پوچھا کہ یا محمد اشتکیت صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طبیعت ناساز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں مجھے بخار ہے، بیمار ہوں۔ تو جبریل نبی کو دم بھی ڈالا کرتے ہیں، وہ دم آپ کو بھی سکھا دوں جی، آپ بھی ڈالا کریں۔ اور نبی علیہ السلام کو جبریل کے واسطے سے یہ ملا ہے، اپنے بچوں کو دم کیا کرو میرے بھائیوں۔ تو جبریل نے کہا، آپ پہ ہاتھ رکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔